آدھی سے زیادہ بیتی جاتی تھی۔ ہوا نے ہنکی کی چادر 400 بڑھا دی۔ بوجھا سردی ہوئے تن کھڑے ہوئے وہ علاقہ سے مسلسل جیتنے والے اسمبلی ممبر ڈیفنس کے ایک فلیٹ سے شراب اور شباب سے ہمار لودہ ہو کے اپنے بنگلے پر آئے۔ سائیں ٹھہرتی سردی میں صرف شلوار قمیض میں ملبوس مفلوج اہلال اس کے پیچھے آیا۔ وہ ناگواری سے پلٹے۔ سائیں یہ اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اسے روکنے کے لیے پیچھے سے دوڑ کر آگے والے چوکیدار نے اپنا کردہ جرم کی وضاحت دی۔ سائیں میری بیوی مر جائے گی۔ تم کون ہو تم؟ وزیر موصوف کی اکڑی برتن پھر گردن میں جنش ہوئے۔ سائیں آپ کا ووٹر، ہمیشہ آپ کو ووٹ دیتا ہوں۔ مفلوج اہلال نے صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ ابھی پچھلے الیکشن میں بھی تو آپ ہی کو ووٹ دیا۔ آواز جیسے اس کی انجمت پر خفا ہونے کو تھی۔ بڑے آدمی نے بنوہیں سکیڑ کر اس اچھوت کو دیکھا اور اس سے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بلا یاد رکھنے کے قابل کب تھے؟ بس ان کو تو صرف ایک الیکشن کے دن ہی یاد کیا جا سکتا تھا۔ سائیں میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے۔ اسپتال صرف آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ کہیں کوئی گاڑی نہیں مل رہی۔ اس نے کہتے ہوئے عاجزی سے ہاتھ باندھے۔ اپنی عنایت کیجیے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو گاڑی دے دیں تو میں اپنی بیوی کو اسپتال پہنچا سکوں۔ نا امیدی کی کیفیت میں اس نے آز بھری نگاہ سے گاڑیوں کی لمبی لائن کو دیکھتے ہوئے عرض کیا۔ اس کی بات سنتے ہی چہرے کے تناؤ میں اضافہ ہو گیا۔ پیشانی پر شقوں کا جال بچھ گیا۔ لب کھینچ کر چوکیدار کو غصے سے دیکھا۔ چوکیدار ان کی آنکھوں سے پیغام وصول کرتے ہی فوراً مستعد ہوا۔ اسے شانے سے پکڑا۔ پھر چل پڑا آیا گاڑی لینے والا۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ پراڈو میں بیٹھنے والی ہے۔ سائیں خدا کے لیے رحم کریں، میری بیوی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ کسی چھوٹی سی گاڑی کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے انسنی کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ سائیں میں آپ کا ووٹر۔ چوکیدار اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ وہ سیاہ آنکھوں سے نکلتی الجھتا سے اندر تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ 2 ٹکے کے لوگوں کا زیادہ شعور نہیں۔ میرا بیوی کو میری پراڈو میں بیٹھنے آیا ہے۔ کہیں جو پھوٹ پڑے تو ساری گاڑیوں کو ستیہ ناش۔ اس کے منہ سے مدہوشی کے مشروب وجود سے اقتدار کی بے حسی کے پھنکے اٹھے۔ عوامی خدمت گاروں نے ہمیشہ کی سرد مہری اوڑھ رکھی ہے۔ کوئی احساس نہیں جو ان برف کے سولوں کو پگھلا سکے۔ 4 ماہ بعد انہوں نے عید پر آنے کی وجہ سے تعلقے میں کھلی کچہری لگائی۔ لوگ ان سے عید ملنے لگے، عید مثال بتانے، درخواستیں دینے لگے۔ وہ اندر ہی اندر بیچ و تاب کھاتے، مسکرا زبردستی ہونٹوں پر لاتے، لوگوں سے مختلف کاموں کی درخواستیں اور سنی وزیر وصول کر کے اپنے سیکرٹری کو دیتے رہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر طوطا چشم سیاست کی بولی حاضر کی رٹ لگاتا رہا۔ شام پڑے اپنے شہر کے بنگلے پر واپس آئے۔ اپنی ماں کے پاس ایک اور عرض گزار دیکھ کر انہیں بے تحاشا غصہ آیا۔ ابھی تو پوری بند ان کی دیکھی اور درخواستیں سنی وزیر کو دریا پر بات کرنے کا حکم دے کر آئے تھے۔ بیٹا یہ صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی بیٹی کی نوکری کے لیے آئی ہیں۔ وہ خاتون اسے دیکھ کر موب سی کھڑی ہو گئیں۔ سائیں میری بیٹی نے ایم ایڈ میں فرسٹ پوزیشن لی ہے، اسے کہیں ٹیچر لگا دیں۔ اس نے بڑی امید سے سیوی اسے تھمائی۔ انہوں نے ماں کے سامنے لاچاری سی وصول کی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا گالیاں دے کر گھر سے نکال دیں۔ اور وہ جو سارا دن ان کی ماں اپنی غربت میں بیٹی کو پیٹ گھاٹ کر پرورش کار کے سلائی کر کے
پڑھانے کے قصے سناتی رہی تھی۔ خوشی خوشی رخصت ہوئیں کہ وزیر مسعود نے سی وی خود سے لی ہے تو اب نوکری ضرور دیں گے۔ وہ سر ہلاتے سی وی لے کر اپنے کمرے میں آئے۔